بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شیخ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی پروگرام چونکہ میرے پاس سوالات آج بھی بہت ہیں اور اس میں کچھ سوالات جو ہیں وہ چونکہ محرم الحرام ہے اس حوالے سے بھی ہیں، لیکن عید سے قبل جو ہمارا پروگرام نشر ہوا تھا اس میں ایک سوال تھا حج اکبر کے حوالے سے، اور اس جو پہلے عید سے پہلے جو حج ہوا وہ حج اکبر ہی کہلایا کیونکہ جمعے کو حج تھا۔ تو ٹی وی چینلز نے بھی حج اکبر چلایا، لوگوں کے مجھے بہت سارے فون بھی آئے، وہ مزید شاید اس میں کچھ تشنگی باقی رہ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حج اکبر جو بھی حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو شاید یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس حج میں جمعۃ المبارک ہے وہی حج اکبر ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا تاکہ واضح ہو جائے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے حج پڑھانے کے لیے روانہ فرمایا۔ صحیح۔ آپ جب جا چکے تو بعد میں سورہ توبہ نازل ہوئی، اس کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ مشرکین کو اور غیر مسلموں کو حرم میں داخلے سے روک دیا جائے۔ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صورت اور وہ آیات جو نازل ہوئی تھیں اس کی حج کے بارے فرمایا کہ یہ جائیں اور حج کے موقع پر یہ عام لوگوں کو سنا دیں۔ تو قرآن کریم نے اس واقعہ کا جب ذکر کیا، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مکہ مکرمہ پہنچے اور وہ آیات سنائیں حضرت ابوبکر صدیق کو، تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے آپ کو بھیجا ہے کہ یہ آپ پڑھ کر سنائیں، لہٰذا یہ آپ ہی سنا دیجیے۔ صحیح۔ کیونکہ حضور نے آپ کو بھیجا ہے تو باقی حج تو میں پڑھاؤں گا اور یہ آیات آپ سنا دیجیے۔ بالکل۔ چنانچہ انہوں نے حج کے خطبے کے موقع پر وہ جتنی مخلوق وہاں جمع تھی انہیں وہ آیات سنا۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا یوم الحج الاکبر۔ صحیح۔ یعنی حج اکبر کے دن وہ آیات سنائی گئیں، وہ احکام سنائے گئے۔ سبحان اللہ۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ اس حج کے دن جمعہ بھی تھا۔ اچھا، صحیح۔ یہ ایک محض وہیں سے یہ جو ایک اتفاقی بات ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ یہ اس وقت نہیں، اور تمام مفسرین کرام جو متقدمین ہیں، صحیح، بعد کے ہمارے جنہوں نے اردو میں لکھا یا بعد میں بعد کی زبانوں میں، ان میں سے تو اکثر اس طرف گئے ہیں، لیکن جو پہلے مفسر اور مترجم ہیں انہوں نے وہ حج اصغر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، چھوٹا حج ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے قرآن نے اسے حج اکبر کہا ہے، اور یہ جمعے کو ہو، ہفتے کو، کسی دن بھی ہو، حج اکبر حج ہے۔ اکبر ہے، بالکل صحیح۔ اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، وہ چھوٹا حج ہے، یہ بڑا حج ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ کیونکہ اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر حج مطلب کسی بھی دن آ جائے، حج تو پھر حج ہے، اور حج تو اکبر ہے، اکبر ہے، مطلب اس میں حج اصغر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ حج کو عمرے کے مقابلے میں حج اکبر کہا گیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لوگ عمرے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کرام بھی جاتے تھے اور مسلمان بھی جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں ایک ہی عمرہ فرمایا، جس میں پہلے سال حدیبیہ سے واپس آنا پڑا اور اگلے سال، اور آپ نے عمر عزیز میں ایک ہی حج بھی کیا ہے جو حجۃ الوداع ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ جس دن وہ حج تھا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اس دن جمعہ تھا۔ بالکل صحیح۔ اور وہیں سے لوگ جو ہے وہیں سے لوگوں نے یہ بنا لی، لیکن یہ بات بن گئی ہے اور ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے۔
ہم حقائق کو ماننا نہیں چاہتے، رسم کی اصل بھی نہیں پوچھتے. کوئی بندہ کوئی رسم شروع کر دے، ہم نہیں پوچھتے کہ اس کی اصل کیا ہے، اس پہ لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور اگر حقیقت بتائیں تو کہتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے. بالکل صحیح، بڑی عجیب بالکل صحیح بات ہے. بلکہ میں نے تو ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا جی مجھے آپ حج اصغر بتا دیجیے، عمرے کے علاوہ حج اصغر کون سا ہوتا ہے؟ مطلب حج تو ہوتا ہی ہے، حج تو حج اکبر ہے، زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے. بالکل صحیح، یعنی لائف سیونگ ڈرگ ہے، آخری دوا ہے بندے کی اصلاح کی. سبحان اللہ. تو ہر حج اکبر ہے، وہ جمعے کو یا کسی اور دن ہو، عمرے کے مقابلے میں. بالکل صحیح. حضرت جی آگے چلتے ہیں. محمد شعیب ہیں کراچی سے. ان کا سوال بڑا عجیب و غریب سوال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سوال ہے، شامل کرنا پڑے گا. یہ کہتے ہیں جو شخص ہمیں ذکر سکھاتا ہے اس کی عزت بھی شیخ کی عزت کی طرح کرنا لازم ہے. اگر انسان اس کی عزت نہ کرے اور خود کو مشاہدات کی بنا پر اس سے بہتر سمجھنے لگے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مشاہدات صحیح نہیں ہیں. صحیح. اسے مشاہدات میں دھوکہ لگ رہا ہے. اپنے مشاہدات پہ چلے گا تو دھوکہ کھائے گا. مشاہدات کی حیثیت یہ ہے کہ یہ شرعی دائرے کے اندر ہوں. بالکل صحیح. شرعی قاعدہ یہ ہے کہ استاد کی ایک عزت ہوتی ہے، شاگرد کے لیے سیکھنے کے لیے ادب شرط ہے. اور پھر یہ کیفیات ہیں، یہ جو ذکر ہے اس میں صرف آپ اس کے الفاظ نہیں سیکھتے، جو ذکر الہی سے کیفیات نصیب ہوتی ہیں وہ سیکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو جو ذکر کراتا ہے اس کا احترام وہی ہوگا جو ایک شیخ کا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا شروع ہو جائیں. اور آپ بہتر ہوتے تو پھر آپ اس کی جگہ استاد ہوتے اور وہ شاگرد ہوتا. اچھا، ان کا شاید یہ کہنا ہوگا کہ بعض اوقات شاگرد جو ہیں وہ بڑے آگے پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں. استاد سپوز ایک پرائمری کا استاد ہے، جس نے پرائمری پڑھائی ہے وہ بھی ان کا استاد رہتا ہے. وہ استاد ہی رہتا ہے اور اس کی عزت، اس کی بیٹا جرنیل ہو جائے، باپ جرنیل کا باپ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. بیٹا بادشاہ بن جائے تو باپ بادشاہ کا باپ ہوتا ہے. بالکل. یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس ڈگری کیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح شاگرد کہیں نکل جائے، استاد جس نے اسے 4 لفظ بھی پڑھائے وہ استاد ہوتا ہے. کیا بات ہے. جس نے اسے پرائمری بھی پڑھائی وہ اس کا استاد ہے. اور استاد تو کسی سے آپ ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں تو آپ کا وہ استاد ہے. تو اس کی عزت کرنا ضروری ہے. ادروائز آپ دھوکہ کھا رہے ہیں اگر آپ کو مشاہدات اس سے بڑھ گئے. آپ کو جس شخص کا احترام نہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکے. کم از کم جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، ایک اور سوال ہے. اب لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جی، یہ بابر ہیں پشاور سے، یہ کہتے ہیں جنات کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس بندے نے یہ سوال کیا. بات یہ ہے کہ جنات قابو نہیں ہوتے. اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے. صحیح. جنات کے مزاج میں شیطنت زیادہ ہے، شیطانیت زیادہ ہے، چونکہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے. بالکل صحیح. اور اب تو بہت کم رہ گئے ہیں جنات میں مسلمان. جیسے انسانوں میں بھی تعداد میں تو مسلمان ساری اقوام سے زیادہ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسلام بیزار مسلمان ہے. اللہ. جنات میں برائی اور خرابی ہم سے زیادہ ہے. یہ جو جنات کو قابو کرتے ہیں نا، ان کو اس طرح کے الفاظ اور جملے اور وظیفے اس طرح کے شیطان اپنے چیلوں کو القاء کرتا رہتا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو شیطان ہیں وہ اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں. تو وہ کفریہ جملے ہوتے ہیں، اس پر یہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں، اس کا کہنا بھی کہتے ہیں، مان رہے ہیں، مانتے مرضی سے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کو یہ کفر تک لے جاتے ہیں. وہ جملے ہی جو ان کو قابو کرنے کے لیے کہ وہی کفریہ جملے ہوتے ہیں، ان کا وظیفہ کرنے سے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے.
تو بندہ سمجھتا ہے میں نے جنات قابو کر لی، حقیقتاً شیطان اس کو قابو کیے ہوتا ہے، وہ اس کے قابو میں ہوتا ہے۔ اور یہ اچھا مجھے حضرت جی بڑا فضول کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر اللہ نے حکومت دی، پرندوں پر، ہواؤں پر انہیں اختیار دیا۔ بالکل صحیح۔ ان سے بھی سارے جنات جو ہیں انہوں نے ان کا کہا نہیں مانا، بے شمار جنوں کو انہوں نے بھی جیلوں میں اور قید خانوں میں ڈالا ہوا تھا جو بغاوت کرتے تھے۔ اچھا صحیح۔ جس اللہ کے نبی کو اللہ نے جنات پر اختیار دیا، حکومت دی، اس کی نافرمانی سے بھی باز نہیں آئے اور انہیں جیل میں اور ڈالنا پڑا اور زنجیروں میں جکڑنا پڑا ان کو بھی۔ حتیٰ کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو بیت المقدس کی مسجد بن رہی تھی، زیر تعمیر تھی۔ تو قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے عرض کی بار الہ میرا تو وقت پورا ہو گیا، اور یہ جنات تعمیر کر رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ میرا دم نکل گیا تو یہ تو کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ صحیح صحیح۔ تو انہیں حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے، ایک کمرہ بنا ہوا تھا ان کے رہائش گاہ کا، محل کا، جہاں سے وہ روز ملاحظہ فرماتے تھے کہ کتنا کام ہوا، تو حکم ہوا کہ اس کمرے میں جا کر اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جائیں۔ تو جب آپ جاتے تھے تو خدام پردے ہٹا دیتے تھے تو آپ ملاحظہ فرماتے تھے۔ تو دوسرے تیسرے دن وہ پریکٹس جاری رہے گی، آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہیں۔ موت تو اپنے وقت پر آ گئی، روح تو پرواز، تر تو پرواز کر جائے گی، لیکن آپ کا وجود مبارک سلامت کھڑا رہے گا، جنوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں۔ اچھا، تو جتنا کام باقی تھا اتنا عرصہ اللہ کریم نے ان کے جسد مبارک کو کھڑا رکھا لاٹھی کے سہارے، اور جب وہ مکمل ہو گئی تو اتنے میں دیمک نے نیچے سے لاٹھی کو کھا لیا اور وجود مبارک گر گیا۔ تب اعلان کیا گیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح، یہ ایسی شرارتی قوم ہے کہ اگر یہ جب تک سر پہ کھڑے نہ ہوں تب تک یہ کام نہیں کرتے کہ حضرت فوت ہو چکے ہیں تو یہ آدھی چھوڑ کر بیت المقدس بھاگ جاتے ہیں، تو پھر ماں و شما کون ہے جو انہیں قابو کرتے ہیں؟ اچھا حضرت جی، اسی جنوں کے حوالے سے ہی ایک میرے پاس بھی ایک سوال ہے، کیونکہ میں کافی دیر سے اس تگودو میں ہوں لیکن مجھے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں مل رہا۔ وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے، اسکرین پہ ہمارا نمبر ابھرتا ہے، اس میں آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 033349555021، اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اس پہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid313@hotmail.com۔ آپ ہمیں اپنے سوال بھیجیے، ہم آپ کے سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ بات ہو رہی تھی جنات کے حوالے سے، اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، بڑا دلچسپ موضوع چھڑیا۔ اکثر ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی کے اختیار میں کوئی جن ہو، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی وہ چڑیل کسی کے اختیار میں ہمزاد ہیں، یا اس سے ملتی جلتی جو چیزیں کہ جو بھی ان کے کہنے پہ ان کے کام کرتی ہیں، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے، جو میرا اپنے ذہن میں ایک ابھرتا ہے، ہونا پھر یہ چاہیے کہ اس شخص کو دنیا کا امیر ترین شخص ہونا چاہیے، اس شخص کو دنیا کا سب سے با اختیار شخص ہونا چاہیے، اور اس کی حکومت ہر جگہ پہ ہونی چاہیے۔ کیوں کہ جن کو آپ حکم دیتے ہیں اور جن چلا جاتا ہے اسٹیٹ بینک میں، جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ جن کو آپ آرڈر کرتے ہیں اور وہ یہ جو دھرنے شرنے کر کے تو حکومت لینا چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ سب کو ورگلا دے اور آپ کے، تو ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اسٹیٹ بینک میں اگر کوئی 1 روپیہ کم ہو جاتا ہے
تو وہ اکاؤنٹنٹ اس وقت تک گھر نہیں جاتا جب تک وہ اس کی پوری پڑتال نہیں کرتا کہ یہ 1 روپیہ کہاں سے کم ہوا، میری کہاں سے مسٹیک ہوئی. کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہو. تو یہ کیا چیز ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ موکل ہیں، امزاد ہیں، جن ہیں، کام کرتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ مخلوق 4 قسم کی ہے. صحیح. فرشتے، شیاطین جو اصل جنوں میں سے ہیں، لیکن جو شیاطین ہیں وہ ایک الگ قبیلہ ہو گئے کہ وہ قطعی کافر ہیں. بالکل صحیح. اور جنات، چوتھے انسان، 5ویں کوئی مکلف مخلوق ہی نہیں. اچھا. اب فرشتے کو تو کوئی قابو کرنے سے رہا. بالکل صحیح. اور موکل پھر کہاں سے آ گئے؟ 5ویں تو مخلوق ہی کوئی نہیں. بس یہی تو بات ہے. یہ موکل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، یہی شیاطین ہوتے ہیں، مختلف روپوں میں آ جاتے ہیں اور یہ قابو نہیں آتے. یہ قابو نہیں آتے. شیطان ہر نبی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، مار کھاتا رہا، ذلیل ہوتا رہا، اس کا دور نہیں چلا، لیکن باز تو نہیں آیا. رکاوٹیں ڈالتا رہا، لوگوں کو راستے میں لا کے کھڑا کرتا رہا، پریشانیاں پیدا کرتا رہا. ہر نیک بندے، ہر ولی، ہر مجاہد، ہر نیکی کی، ہر عام آدمی کو بھی برائی کی طرف کھینچتا رہا. بالکل صحیح. تو جو لوگ وظیفے کر کے اس سے رابطہ کر لیتے ہیں انہیں نیکی سکھاتا ہے. اس سے وہ تو اس کا تو کام میں آسان ہو آپ سے جاتا عرض ہے. کر چکا ہوں کہ ایمان جاتا رہتا ہے، کردار جاتا رہتا ہے. بالکل صحیح. یہ اس نے مختلف تماشے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں تو مسلح کے نیچے سے پیسے نکل آتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک تک جانے کی یہ تکلیف نہیں کرتے، میری آپ کی جیب سے نکال کے اس کے مسلح کے نیچے رکھ دیتے. اور یہ حرام ہے. بالکل صحیح. یعنی اس پیسے کا لینا حرام ہے. صحیح. انسان مکلف ہے اپنی جد و جہد کا. اور یہ ہمیشہ یہ سارے کمزور لوگ تلاش کرتے ہیں جو زندگی کو فیس نہیں کر سکتے، وہ یہ سارے تلاش کرتے ہیں. کوئی بندہ جو صحیح المزاج ہو اور زندگی کی مشکلات کو فیس کرنا چاہتا ہو اور کر سکتا ہو، اسے ان کی ضرورت نہیں پڑتی. اور سوائے برائی کے ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کوئی بندہ ان کے ذریعے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. شیاطین سے سوائے برائی اور گناہ کے اور اس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو کچھ معمولی شعبے دکھا دیتے ہیں یہ کمزور لوگوں کو. اچھا، یہ بھی میں نے اس میں بھی ایک وقت تھا کہ میں نے اس پہ بہت کام کیا، یہ جو عامل نجومی اور جن کے پاس جنات، اور تو اس میں نے موسٹلی یہی دیکھا، بلکہ میں نے 100% یہی دیکھا کہ وہ لوگوں کے اپنی شعبدہ بازیاں ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ میں ایک جعلی عمل کے پاس گیا. جیسے میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے ایک دم سے جھٹکا لگا. اب میں نے ادھر مڑ کے دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی. میں پھر دروازے سے باہر نکلا، پھر میں دروازے سے اندر آیا تو اس کا کمرہ بڑا رومانٹک قسم کا کمرہ، لائٹیں شائٹیں اور یہ. اب پھر مجھے جھٹکا لگا، پھر میں نے دیکھا کوئی چیز نہیں. اب میں چونکہ مجھے تو پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی جنات ہے، نہ کوئی امزاد ہے، ورنہ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا ڈر جاتا. اور ڈرتے تھے لوگ، جو وہ مانگتے تھے وہ ان کو دیتے تھے. تو یہ جو ہوا کو کھینچنے والا ایک آلہ ہوتا ہے، ویکیوم جس کو کہتے ہیں، مشین ہوتی ہے، وہ اس نے وہ بڑے طریقے سے ایڈجسٹ کی ہوئی تھی اپنے کمرے میں. جب بندہ گزرتا تھا ڈور کلوزر کے ساتھ، جب وہ ایک خاص، جب بندہ اندر جاتا تھا تو وہ ایک خاص جب سطح پہ آتی تھی تو وہ مشین چلتی تھی تو وہ ایئر کو جب کھینچتی تھی تو ایک دم جھٹکا لگتا تھا. اب میں نے تو وہ نکال کے اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں آ جاتے ہیں. تو مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے. جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلائے گئے تو ان کی حقیقت قرآن کریم نے بیان کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس آئے اور فرعون نے کہا کہ مقابلہ کرو میری طرف سے، تو انہوں نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم جیت گئے تو پھر ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. صحیح. یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جادو کے زور سے اگر کچھ کما سکتے، فرعون سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. مطلب یہ سارا طلسماتی کام ہوتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی، شعبدہ بازی ہوتی ہے. اگر واقعی وہ جادو کے زور سے دولت جمع کر سکتے تو فرعون سے کیوں مانگ رہے ہیں؟
اسے یہی تو میں بھی پریشان ہوتا ہوں، انعام دیجیے گا، یہی تو میں بھی پریشان ہوتا ہوں. پھر جب مقابلے کا وقت آیا تو قرآن کریم فرماتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، جو لوگ جمع تھے انہوں نے ڈرا دیا، بھئی اژدہا بن جائیں گی لاٹھیاں اور یہ رسے اور اژدہا کھا جائے گا اور دور دور رہو، کسی کو پکڑ لیا سانپ نے تو ہم ذمہ دار نہیں. ایک وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ایک رعب، ایک خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. جب بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، جیسے اس ویکیوم سے بھی جھٹکا لگے تو بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. ظاہر بندے کی جب سوچ ہی نہیں خوف جا زدہ ہو سکتی. جاتا ہے تو جو آپ اسے کہیں گے وہ اسے نظر آنے لگ جاتا ہے. تو وہ رسیاں اور لاٹھیاں یخیل الیہم انہا تسعی، قرآن کہتے ہیں ان کی قوت متخیلہ مرعوب ہو کر انہیں اژدہا دیکھ رہی تھی. صحیح، بالکل صحیح. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہیں بہت ڈرایا. سبحان اللہ. جب وہ دب گئے تو انہوں نے کہا اب رسیاں اور لاٹھیاں اژدہا بن گئی ہیں. یخیل الیہم، ان کی قوت متخیلہ میں وہ اژدہا بن گئی، حقیقت میں نہیں بنی تھی. بالکل صحیح. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ معجزہ تھا، وہ اتنا بڑا اژدہا بنی کہ وہ ہزاروں یا سینکڑوں جتنے انہوں نے بنائے تھے سب کو نگل گئی. سبحان اللہ. اب دیکھیں بڑی واضح ہمارے پاس مثالیں. یہ بات اس ترتیب سے ہے کہ پہلے بندے کو مرعوب کرو، جب ڈر جائے تو اس کی قوت متخیلہ کو ایک تصویر دے دو کہ یہ بن، اسے وہ نظر آنے لگ جاتی. اللہ اکبر. تو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اچھا حضرت جی، ایک اور سوال شامل کرتے ہیں عثمان کھاریاں سے. یہ کہتے ہیں کہ خدا سے کسی کو مانگنا ہو تو کہتے ہیں کہ سچی نیت سے مانگنا چاہیے. اب یہ سچی نیت کیا ہوتی ہے؟ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ محض ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے، دعا خلوص سے کرنی چاہیے. صحیح. لیکن ان کا ایک ہے نا کہ ہم رواج میں ہم نے دعائیں بھی یاد کی ہوتی ہیں، بلکہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، آئے اٹھک بیٹھک کی چلے گئے، ہم پر کوئی کیفیت وارد نہیں ہوتی کہ ہم حضور حق حاضر ہوئے ہیں، کچھ اللہ کی عظمت کا احساس دل میں وہ نہیں ہوتا، آئے ٹھونگے لگائے چلے گئے. تو شاید ان کی مراد یہ ہوگی کہ حضور دل سے درخواست کی جائے، اور یہ تو درست ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، نامعلوم شخص ہیں جنہوں نے لکھا ہے. یہ کہتے ہیں عشق کیا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے. اب بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جن سے مخالف سے ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. عشق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جن سے مخالف ہو، جن سے مخالف ہماری ضرورت ہے. صحیح. ہم ضرورتوں کو محبت کا نام دے دیتے ہیں، عشق کا نام دے دیتے ہیں، ہماری ضرورت ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تو بڑا عشق ہوتا ہے اور چند ہفتے گزرتے ہیں تو نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے. یعنی ایک دوسرے کو صحیح جانتے نہیں ہوتے، جب ایک دوسرے پہ کھلتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا تو گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ کہاں کا عشق؟ عشق ایک کیفیت ہے کہ جب آپ کو احساس ہو کہ کوئی میرا بہت ہی خیال رکھنے والا ہے، مجھے خود اپنا اتنا خیال نہیں جتنا میری بہتری چاہنے والا میرا خیال رکھتا ہے، تو اس کے جواب میں آپ کو جو اس سے محبت ہوگی، ایک کیفیت آپ پر آئے گی، آپ اس سے پیار کریں گے، اسے اچھا جانیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا نام عشق. اور یہ کیفیت سوائے اللہ کے کوئی اس کا دوسرا مستحق ہی نہیں، کہ سب سے زیادہ ہمارا خیال وہی رکھتا ہے. بالکل صحیح. ایک ایک بال کی نشو و نما، ایک ایک ذرے میں جو آنکھ میں ہے، اس ایک ایک ذرے ایک ایک سیل کی نشو و نما، باڈی کے ایک ایک سیل کی نشو و نما، اور سارا نظام ہم اسے یا مانے نہ مانے، ہم جانے نہ جانے، وہ چلا رہا ہے. پھر عشق ہے اس ذات کے ساتھ جس نے ہمیں اللہ سے آشنا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر درمیان میں وہ ذات نہ ہو تو ہم اپنی سوچ اپنی فکر سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو عشق ہے جو آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، وہ عشق ہوگا. سبحان اللہ. جس نے آپ کی ہر ضرورت کی
خوبصورت راہ متعین کر دے. اگر آپ ان راہوں پہ چلیں تو اس دنیا میں بھی آپ معزز و معتبر اور آخرت میں بھی آپ معزز و معتبر اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو. سبحان اللہ. اتنا زیادہ بھلا چاہنے والا کون ہے؟ لوگوں نے پتھر برسائے، تلواریں چلائیں، جنگیں کی، مخالفت کی، لیکن اس ہستی نے ان کا بھی بھلا کیا. اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میرے نبی سے اجازت لے لو اور طائف والوں پر پہاڑ الٹ دو. اللہ اکبر. تو انہوں نے فرمایا اللہ انہیں تباہ نہ کر، انہیں ہدایت دے. سبحان اللہ. اور اگر یہ ہدایت نہیں پائیں گے تو شاید ان کی اولادیں ہدایت پا جائیں گی، اس لیے تباہ نہ کر. حالانکہ خون مبارک نالین مبارک میں جم گیا تھا، وجود عالی زخموں سے چور تھا، پتھر مارے. اور ایک آپ کسی شہر، کسی گاؤں، کسی کے پاس جاتے ہیں تو سارا گاؤں آپ کو پتھر مارنے لگ جائے، کتنی کیسی کیفیت ہوگی دل کی. پھر وہ بندہ ان پتھر مارنے والوں کی بہتری چاہے اللہ تو کیسی کریم ذات ہے. اللہ اکبر. اگر ہم ان کے کرم سے محروم ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے رشتہ توڑا ہوا ہے. وہ تو ان پر بھی کرم برساتے ہیں جنہوں نے پتھر مارے. تو اگر یہ نسبتیں پیدا ہو جائیں تو یہ عشق ہے. باقی ہماری ضرورتیں ہیں بھائی. پیسے سے محبت نہیں ہے، پیسہ ہماری ضرورت ہے. اقتدار سے محبت نہیں ہے، اقتدار ہماری ضرورت ہے. ہم خود کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. جن سے مخالف سے محبت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. ہاں کسی میں انسانیت ہو تو وہ محض اسے ضرورت نہیں سمجھتا، پھر وہ اس کا احترام بھی کرتا. صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جن سے مخالف جب ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر دونوں کو اگر خلوص ہو رشتے میں تو پھر دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن یہ بہت ادنا درجہ ہے محبت کا، یہ ضرورتوں کی محبت ہے. صحیح. ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے پیار، چھوٹے چھوٹے بچے راتوں کو جاگ کر پالتے ہیں، کما کر کھلاتے ہیں. بڑا ہو کر اگر کوئی کمائی نہ کرے، یہ نافرمان ہو جائے، کہاں جاتی ہے محبت؟ ختم ہو جاتی ہے. محبت ہوتی تو ختم نہ ہوتی. ہاں جی بالکل صحیح بات. ضرورت تھی، پوری نہیں ہوئی تو ہم ڈسارٹ ہو گئے. توقعات جو ہیں وہ توقعات تھی، پوری نہیں ہوئی، اس کو ہم نے محبت کا نام دے رکھا. بالکل تو صحیح. یہ دولت سے محبت، یہ عورت سے یا عورت کو مرد سے، یہ ساری خرافات ہیں، یہ ضرورتیں ہیں. بالکل صحیح. اور ضرورت بھی کہیں سے پوری ہوتی ہے. کوئی ہمیں پیاس ہے، کوئی پانی پلاتے تو ہمیں اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ محبت کا اتنا درجہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اور عشق کی منزلیں تو بہت، یہ ایک میوچل لین دین کی بات ہے، آپس کا لین دین ہے. تو عشق تو ایک بہت بلند جذبہ ہے، جو بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا کیا جائے. عشق تو ایک بہت اعلیٰ ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ یا اللہ کے رسول کے سوا کسی تیسری ہستی کے لیے کوئی گنجائش، اور گنجائش ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا. توقعات ہے نا، پھر اس پہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا. حضرت جی آخر میں، چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آج محرم الحرام کے حوالے سے کچھ سوالات سے عمل کیے جائیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بڑی تیزی گزر جاتا ہے. کوئٹہ سے پاک آرمی میں آئے رمضانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا فرما دیجئے، اور اس کے ساتھ ہی عارف ہیں ڈی آئی خان سے، یہ بھی دعا کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. شاہد علی کٹی خیل ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ کہتے ہیں جی سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا بابرکت پروگرام ہے، حضرت صاحب کا بیان دل میں اتر جاتا ہے. آپ حضرت صاحب کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیجیے. ان کا السلام جی. ننکانہ صاحب سے یہ نامعلوم ہیں، شخص ہیں، صاحبہ ہیں، کون ہے، یہ کہتے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. حضرت جی سے درخواست کرنا کہ باجی کا رشتہ نہیں ہو رہا اور اس کے لیے دعا فرما دیں، کوئی نیک سبب بن جائے. تو اسی طرح سے رفاقت ہیں، رفاقت علی ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں. میں سب کے نام سب کے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہدایت دے اور ہدایت پہ قائم. اور وہی ہوا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو وجہ. ناظرین محترم، اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر ابھرتا ہے، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 0333 4955 021. اس پہ ہمیں SMS کر دیجئے
ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، almurshid313@hotmail.com. اس پہ ہمیں میل کر دیجئے آپ کا سوال، اس پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.